سادگی پسند وزیر اعظم تو میں نے ہمارا. ہر بڑا سیاستدان کا اس کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے لازمی. نہیں، مجھے اس فوجی کا بیک گراؤنڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا ہوا تھا اوجڑی کیمپ میں؟ والد صاحب فوت ہو گئے اور میرے بھائی پھر تقریباً 14 سال سے زیادہ وہ کوما میں رہے تھے. سو شادی آپ کی جو ہوئی ہے وہ ڈی جی آئی کی فیملی میں، رائٹ؟ جی جی. تب بھی بولیاں لگتی تھی؟ جی، وہ شروع وہیں سے ہوئی ہیں. اوہ مجھے 50 لاکھ کا اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. 50 لاکھ بہت بڑی رقم. جو آج کے 50 کروڑ کر لیں یا زیادہ. تو پھر آئی جی آئی کس نے بنائی؟ آئی جی آئی جو بناتے ہیں اس ٹائم کون تھا؟ مشرف صاحب کو میں ایک عجیب بات ہے، مشرف صاحب کے سمدھی تھے، میری ان سے بڑی دوستی تھی. سمجھیوں کا وہ چکر ہے پاکستانی سیاست میں. نہیں، وہ سمدھی بعد میں بنے. شاہد خاقان عباسی نے ایئر بلو نئی ایئر لائن لائی، بنائی، چلائی، نام اس کا ہو گیا، وہ ہو گئی. مگر جب چیئرمین پی آئی اے تھے تو پی آئی اے کو نہیں اس طرح کر پائے. ہم نے جا کے اوتھ لینے اب چلے گئے. ٹھیک. اوتھ بھی کس سے؟ مشرف صاحب. وہ مشرف صاحب بڑے پریشان تھے کہ کوئی ہمارے بدتمیزی کریں گے یہ لوگ. ہم نے کالے پٹیاں باندھی ہوئی تھی. اگر 8 فروری کو میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے، جو کہ ہار گئے تھے، تاریخ تو یہی بتاتی ہے، تو آج ملک کے حالات بھی فرق ہوتے، ان کی جماعت کے حالات بھی فرق ہوتے، ان کی اپنی سیاست بہت عروج پر ہوتی. اور آپ ان کے ساتھ ہوتے. کچھ اچھا، ویسے ہے آپ مطلب اس طرح انٹرویو سے پہلے وہ پفنگ شفنگ جو ہوتی ہے؟ نہیں میں نہیں کرتا. دیکھیے، یہ ایک محدود جنگ تھی، ہندوستان کی جارحیت تھی، ان کو اپنی سیاست کے لیے موقع چاہیے تھا، انہوں نے وہ موقع حاصل کرنے کی کوشش کی. بٹ یہ مطلب فار ان ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وکٹری لکھی جائے گی، رائٹ؟ یہ 50 منٹ کی جنگ تھی. انہوں نے آپ کے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے میسائل سے آپ کے مدرسے اور مسجد پر حملہ کیا. کون ہے شاہد خاقان عباسی؟ ہاؤ یو ڈیفائن یور سیلف دا پاکستان's former prime minister؟ یہ انسان اپنی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا. یہ لوگ ہی آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے ہیں. ہر پرائم منسٹر ہو جو بھی انسان ہوتا ہے، تو معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انسان آپ کیسے ہیں، اور یہ دوسرے لوگ جج کرتے ہیں. میں جج نہیں کر سکتا. اور میں نے مجھے آدمی نہیں ملا جو اپنے خلاف کوئی بات کرتا ہو. ہر ایک کا فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہے. تو یہ بھی جو مطلب کسی انسٹیٹیوٹ کا نام اپنے نام سے کر لینا، یہ بھی دوسروں کو ہی جچتا ہے کہ وہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں، جو آپ نے کام کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کا، سڑک کا، گھر کا، اسپتال کا نام آپ کے نام سے منسوب کر دیں، یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی مہربانی ہے اگر وہ کر دیں، خود بذات خود تاریخ میں چھوڑ دیں. آپ کے بنانے سے نہیں ہے. اگر آپ اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کا نام رکھیں. لیکن اکثر لوگ جو اپنے پیسے سے بناتے ہیں وہ نہیں رکھتے. ہاں، وہ اپنے کسی بزرگ کے نام پہ رکھ دیں گے، کسی بڑی شخصیت کے نام پہ رکھ دیں گے. یہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کو تشہیر چاہیے نہیں چاہیے، کس قسم کی چاہیے. سو ویری سمپل مین شاہد خاقان عباسی. نہیں سمپل نہیں، بس ایک زندگی جیسے گزارنی چاہیے. میرا اپنا ایک طریقہ ہے اس میں. اور وہ طریقہ میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں. میں جب یہ بنا رہا تھا نوٹس کہ بھائی شاہد خاقان عباسی سے کیا پوچھنا ہے، تو میرے سامنے ایک چیز آپ کی آئی. پھر میں نے وہ 2-3 بندوں سے پوچھا بھی. ایک تصویر تھی آپ کی، یہ والی. جی یہ تصویر اصل میں نے کبھی برتھ ڈے بنائی نہیں ہے. ٹھیک، ابھی بھی نہیں بناتے اس کو؟ نہیں، کبھی نہیں. یہ میرا بھتیجا لگتا ہے. ٹھیک، میرے کزن کا بیٹا ہے. یہ کینیڈا سے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. چھوٹی عمر تھی اس کی، 10-12 سال عمر تھی. تو میں سویا ہوا تھا. اچھا. ہاں، تو جو رات کے 12 پی ایم آفس میں یا نہیں گھر میں. میں تو پی ایم ہاؤس میں رہتا نہیں تھا نا. کبھی بھی نہیں؟ نہیں، میں نہیں رہا ایک رات بھی نہیں. تو میں گھر میں سویا ہوا تھا. تو رات کے 12 جب بج گئے تو 27 دسمبر آ گئی، میری برتھ ڈے کا دن تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ بچہ کیک لے کے آ گیا. تو اچھا، تو مجھے کہتے کیک. میں نے کہا یار میں نے برتھ ڈے کبھی کی. اس نے کہا نہیں آپ بس کیک کاٹ دیں. تو وہاں پہ میرے 2 اور بھتیجے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. یہ 3 لوگ تھے. ان تینوں میں سے کسی ایک نے فوٹو لے لیا. اچھا، اس نے بھی، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا فوٹو لیا ہے. تو اس نے اپنے کسی دوست کو بھیج دیا.
اور وہ آگے اس دوست نے آگے بھیج دیا، اس نے آگے بھیج دیا، وہ وائرل ہو گیا. سادگی پسند وزیر اعظم میں ہمارا. نے اس بچے کو کہا، میں نے کہا پتہ کرو یہ کام کس نے کیا. پھر اسے تفتیش کر کے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. آپ نے اس بچے کو بولا تو قاضی بن. ہاں ورنہ یہ ایسے تو فوٹو کھنچواتا کوئی نہیں ہے نا. وہ میں گھر میں ہیٹنگ استعمال نہیں کرتا ہوں. اچھا. تو وہ اسی لیے وہ چادر ڈالی ہوئی ہے. چادر بیسٹ ہیٹنگ ہے. وہ بھی بڑا سمپل نا. نہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ڈالی. کچھ لوگ یہ بھی میں کہہ رہے تھے کہ مطلب ایک نا ہمارے ہاں ہر چیز کو اس طرح دیتے ہیں کہ شاید کی پبلسٹی اسٹنٹ ہے. اب آپ وزیر اعظم بھی تھے اور نہیں میں تو بڑا ناراض ہوا ان سے کہ یار آپ نے کیا کیا ہے. وہ نائٹ سوٹ سا پہنا ہوا تھا، وہ تو بڑے عجیب سے کپڑے ہوتے ہیں، عجیب آدمی لگتا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایئر فورس سے آپ کے فادر جو تھے؟ جی میرے فادر چند لوگوں میں سے تھے، 15-20 لوگوں میں جنہوں نے پاکستان ایئر فورس بنائی. اظہر خان صاحب کی قیادت میں، پھر نور خان صاحب کی قیادت میں. یہ بڑے محنت والے لوگ تھے اور تاریخی لوگ تھے میری نظر میں، کہ انہوں نے بڑی کم عمر میں، یعنی اظہر خان صاحب جب چیف بنے پاکستان ایئر فورس کے تو ان کی 35 سال عمر تھی. اصغر خان وہ جو کیس بھی تھا نا، وہی والے وہی اصغر خان ہے یا؟ جی وہی اصغر خان جو بعد میں سیاست میں بھی آئے. جی جو پاکستان کے پہلے پاکستانی ایئر چیف بنے تھے 35 سال کی عمر میں. ٹھیک. اس زمانے میں کمانڈر ان چیف کہتے تھے، 4 سال کی ٹرم ہوتی تھی. جب 4 سال پورے ہوئے تو ان کو ایوب خان صاحب نے کہا جی کہ آپ کنٹینیو کریں کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، آپ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ ایگری کیا. اور پھر جب دوسری ٹرم پوری ہوئی اس وقت بالکل جنگ کا خطرہ تھا کہ جنگ ہو جائے گی 1965 میں چند ہفتوں میں. ان کو کہا گیا کہ آپ کنٹینیو کریں. ان کا نہیں، میں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر دیے. اس وقت 43 سال عمر تھی ان کی. ٹھیک. 8 سال وہ 8 سال پورے کر کے وہ گھر چلے گئے. اور ان کے بعد نور خان صاحب آئے. نور خان صاحب نے فلالیسلی پرفارم کیا 65 کی وار میں. یہ آپ پوچھے تھے نا کہ انسان کو کون جج کرتا ہے. جی. تو آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے دیکھیے پیچھے چھوڑ کے کیا گیا ہے. یہ بات دیکھیے اس نے کیا کی ہے. ہاں. کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اکثر دوسروں کی جو اس سے پہلے آئے ہوتے ہیں ان کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے. تو تختیاں پرانے کاموں پہ اپنی لگا رہا تھا. ہاں یہ یقین کریں میں نے زندگی میں یہ بڑے لوگ تھے، اظہر خان، نور خان صاحب اور بہت سے جو لوگ 65 کی جنگ میں شہید ہوئے. میری عمر اس وقت 5-6 سال تھی. ٹھیک. لیکن مجھے سب لوگ یاد ہمارے گھر آیا کرتے تھے. سرفراز رفیقی صاحب، بچ علاؤدین. 65 کی جنگ کے ہیرو. 65 کی جنگ کے جتنے ہیرو ہیں. جو بچپن ہے وہ ان ہیروز کے ساتھ ہی گزرا ہے. نہیں ساتھ نہیں گزرا. میرے والد کے سینئر افسر تھے، ہمارے گھر ہی آیا کرتے تھے. بہت چھوٹی ایئر فورس کی. دیکھ لیا سارا. ہاں. ان کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میری کلاس میں اس وقت 3 شہداء کے بچے تھے. اور اس وقت بھی ایئر فورس یا اس وقت آج کل ہے نا کہ آرمی سے ہیں، ایئر فورس سے ہیں، کریڈٹ ادھر جاتا ہے ادھر، حالانکہ فوج سب برابر ہے. یہ بات نہیں ہوتی. مسلح افواج یہ سب انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. جی. ایک سروس بھی فیل ہو جائے تو دوسری بھی فیل ہو جاتی ہے. انٹرلنک ہے آپس میں. مثلاً اگر آپ زمین پہ ناکام ہیں فضا میں جو بھی فضائیہ بھی نہیں کر سکے گی. اگر فضائیہ نہیں ہے زمین پہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی بحریہ کمزور ہے تو آپ کا ملک کی معیشت بند ہو جائے گی. رافیل مار دیا اس نے. پھر مار دیے کوئی یار. اچھا میں زبیر صاحب تھے ادھر ہی بیٹھے تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا ابھی ریسنٹ انٹرویو میں کہ اب ان کا بھی ملٹری بیک گراؤنڈ ہے جنرل عمر صاحب. تو میں نے کہا کہ لڑائیوں میں ایم پی وغیرہ کو بلایا کبھی تو آپ کا بھی ذرا بیک گراؤنڈ ملٹری کاؤنٹ ہوگا آپ کا بیک گراؤنڈ بھی نا. وہ ملٹری پولیس جو ہوتی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ لڑائی وغیرہ میں فوجی کا بیٹا ظاہر ہے اور کیا کرے گا لڑائی میں. ایم پی کیا کرے گی؟ ایم پی تو آج کل پولیس ہوتی ہے جو اس کا نظام جو ہے ان پہ کاروائی کرتی ہے. آپ کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہو گیا رائٹ. آپ سر ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میرے والد صاحب ایئر فورس میں افسر تھے، پائلٹ تھے، سینئر آدمیوں میں سے تھے. اور 65 کی جنگ میں وہ ایک بیس کمانڈ کر رہے تھے. 2 بیسز تھے ایئر فورس کے، ایک وہ کمانڈ کر رہے تھے. 34 سال ان کی عمر تھی اس وقت. ٹھیک. مگر اب بچپن آپ کا جب گزرا جب سارا ایئر فورس میں گزرا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا زندگی میں ایئر فورس کی وجہ سے کیا ہے. اور شفٹنگ بھی ہوتی رہی یا پھر ایک جگہ ہی رہا؟ جی شفٹنگ. میں نے 10ویں جماعت تک 11 اسکولوں میں پڑھا ہے. ہر سال ہمارا اسکول بدل جاتا. جیسا کہ کون سی سٹیز؟ ہم اکثر کراچی سے پشاور جاتے تھے ہر سال 15 مہینے کے بعد. پشاور ہیڈ کوارٹر پشاور میں تھا. اچھا. تو بیس کراچی میں تھا اور جو اسٹاف کالج تھا وہ بھی کراچی میں تھا. ٹھیک. تو پھر ہم جارڈن بھی ہماری پوسٹنگ ہوئی، پھر کویت میں بھی ہوئی.
تو یہ تو میں 11 اسکولوں کے بعد پھر 2 سال آخری بورڈنگ میں پڑھا ہوں. بورڈنگ 11ویں 12ویں لارنس کالج میں مری میں. مری میری ہمشیرہ جو تھیں وہ بڑی چھوٹی عمر میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں سعدیہ صاحبہ مری. جی سعدیہ اور دوسری چھوٹی ہیں. ٹھیک. یہ دونوں مری کانوینٹ میں چلی گئی تھیں بورڈنگ میں. ٹھیک. اور میرے بڑے بھائی وہ 8ویں جماعت 7ویں کر کے پی ایف سرگودا میں سلیکٹ ہو گئے تھے, تو وہ وہاں پر رہے. تو فل ٹائم آپ ٹریولنگ ہی رہی ہے بچپن جی. میں؟ ہمارا گھر پرماننٹ نہیں ہوتا تھا, ہر سال بعد 1.5 بعد بدل دیتے. تو اب جب شادی آپ کی ہوئی تب آپ سیاست میں آ چکے تھے یا نہیں؟ نہیں, میرے والد صاحب سیاست میں آ چکے تھے. میرے والد صاحب نے ایئر فورس چھوڑنے کے بعد انہوں نے 43 سال کی عمر میں ایئر فورس چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کاروبار کیا ملک سے باہر, اور پھر انہوں نے 85 میں جب نان پارٹی الیکشنز ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا. ضیاء الحق نے کروائے 85 میں؟ نہیں, ضیاء الحق نے کروائے تھے. نون لیگ جو ہے, نون لیگ نہیں تھی اس وقت, آئی جی آئی نہیں, اس وقت وہ نان پارٹی تھے. 85 کے نان پارٹی الیکشن تھے اور اس میں پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا. ٹھیک. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ حصہ نہیں لیں گے, تو اکثر لوگوں نے نہیں لیا تھا. تو میرے والد صاحب بالکل سیاست میں ان کو کوئی, جو کہ ایئر فورس میں رہے تھے, کاروبار میں باہر رہے تھے. بہرحال انہوں نے الیکشن لڑا ضیاء الحق صاحب کے ایک وزیر کے خلاف, اور ان سے کامیابی حاصل کی. سو شادی آپ کی جو ہوئی ہے وہ ڈی جی آئی کی فیملی میں, رائٹ؟ جی. آپ کے سسر ڈی جی آئی وہ ڈی جی اس وقت ان کو فوت ہو چکے تھے, مگر تھے ڈی جی آئی. میری شادی سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 79 میں. میری شادی ہوئی ہے 1986 میں. بہت پرانی بات ہے. ہاں, لیکن وہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی فوت ہوئے تھے. اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی 2 اسٹار جنرل ہوتا تھا, اور ان کے پاس دوسری بھی اے جی بھی تھے, 2 پوزیشن تھی ان کے پاس. تو 3 دن وردی پہن کے جی ایچ کیو جاتے تھے, اور 3 دن سیولین کپڑے میں اپارا. اپارا یہ والا یا یہی اپارا, یہ نیا نا اس وقت بنا ہوا تھا. تب بھی اسے اس جگہ کو کہتے ہیں یہ ایجنسی کا دفتر یا اپارا نہیں, اس وقت جو آئی ایس آئی کا رول سول نظام میں بالکل نہیں تھا, بلکہ ان کے دور میں پہلی دفعہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پبلک میں آئی, کیونکہ ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جب 1977 کے الیکشنز میں دھاندلی کے الزامات لگ گئے. جنرل عمر جب بھی تھے, ان کا مجھے پتہ نہیں وہاں تھے یا نہیں تھے, لیکن 77 میں الیکشن سے پہلے الیکشن بھٹو صاحب نے کرائے, ٹھیک, ان میں دھاندلی کا الزام لگ گیا. جنرل عمر پہلے تھے, تو پی این اے بن گئی تھی. ٹھیک. اور پی این اے رجسٹریشن شروع کر دی. تو ان سے مذاکرات کے لیے اور ان کو حالات بتانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک بھٹو صاحب نے سونپا اس وقت. تو وہ ہر روز ٹی وی پر نظر آتے تھے سویلین کپڑوں میں, بریفنگ دیتے ہوئے پی این اے کے ممبرز کو. یہ پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ آئی ایس آئی کیا چیز ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے اور کیا کرتا ہے. تو اس سے پہلے کوئی سویلین رول, ایسا ویزیبل رول آئی ایس آئی نہیں تھا. ہاں, سو میرے لیے یہ تھا کہ بھائی ہر بڑا سیاستدان کا اس کا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ ہے لازمی, یا اپنی طرف سے ہے یا آپ سسرال سے. نہیں, مجھے اس فوجی کا بیک گراؤنڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ اس کی ضرورت ہے. تو سیاستدان کو سیاست اپنے دور پہ آپ کیسے آئے سیاست میں پھر؟ میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا, ان کی ایک شخصیت تھی, وہ وزیر بن گئے جو کیبنٹ میں, اور مضبوط آدمی تھے, اصول والے آدمی تھے, مضبوط آدمی تھے. ان کی وفات ہوئی اوجڑی کیمپ کے حادثے میں. تو میں اس وقت ملک سے باہر تھا, اور میں 13 سال سے ملک سے باہر تھا. میں پاکستان میں آتا جاتا بیکاز آف بزنس نہیں, پہلے میں 7 سال امریکہ پڑھتا رہا. ٹھیک. پھر میں مڈل ایسٹ میں کام کرتا تھا. تو میں واپس آیا تو ہلکے کے لوگوں نے کہا جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو میں نے کافی رجسٹ کیا کہ میرے بھائی بھی زخمی ہو گئے تھے, ایک ہی بھائی تھے, ہمارے کوئی مرد نہیں تھا خاندان میں جو بڑا ہو اور کام کر سکے. تو بہرحال ضروری تھا تب کام کرنا بھی فائنینشلی, یا جی بالکل ضروری تھا. جی کیا ہوا تھا اوجڑی کیمپ میں؟ اوجڑی کیمپ میں ایک بلاسٹ ہوا تھا, اس میں جو وہاں پر سارے اوجڑی کیمپ یہ پنڈی کا جو علاقہ ہے رائٹ, مری فیض آباد سے لے کے شمشاد آباد تک غالباً. جی ایرڈ یونیورسٹی جہاں پر آج کل ہے. نہیں, ایرڈ یونیورسٹی سے پہلے رائٹ سائڈ پہ مدرسہ جہاں پر سروے پاکستان کے ساتھ. جی یہ اوجڑی کیمپ ہے. یہ اس میں کچھ آئی ایس آئی کا اس زمانے میں وار چل رہی تھی, افغان وار, یہاں اسلحہ کا اسٹوریج تھی. ٹھیک. تو وہ اسلحہ جو ہے چل پڑا تھا. ان کے اندر وار ہیڈ نہیں تھے, یعنی اس کے اندر بارود نہیں تھا, یا اس کو بارود کو چلانے والا مادہ نہیں تھا, لیکن بامبس تھے, راکٹس تھے, میسائلس تھے, وہ سب
پورے پنڈی میں پھیل گئے تھے. تو ان میں سے 2 میسائل جو تھے اینٹی ٹینک وہ میرے والد صاحب کی گاڑی کو, چلتی گاڑی کو لگے تھے. اس قدرت کے کام ہے. کس جگہ پہ؟ جو بلو ایریا کی مین روڈ پر. وہاں مطلب ادھر سے اڑ کے مطلب میزائل فضا میں ادھر اسمبلی کا اجلاس تھا. میرے والد صاحب ان کا دفتر تھا ایک F6 میں, ٹھیک, بالکل آپ کے قریب ہی. ٹھیک. تو وہ وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. اسمبلی کے اجلاس جانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ وہاں پر. سو ان شارٹ دیکھنے والوں کو اوجڑی کیمپ بیسیکلی ایک وہاں اسلحہ تھا, میزائلز وغیرہ. جی, وہاں پر اٹیک ہوا؟ نہیں اٹیک نہیں ہوا, آگ لگائی گئی یا لگی یا جو بھی ہوا یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کیا ہوا. بہرحال وہاں جتنا اسلحہ تھا وہ اڑ کر پورے اسلام آباد راولپنڈی میں پھیل گیا. اور جو یہ مسائل وغیرہ تھے ان سب کی اینٹی ٹینک راکٹ تھا, اس کی موٹر چل پڑی تو وہ زمین کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہا تھا پورے اسلام آباد میں پھیلا ہوا. ابھی تک ملتے ہیں, ابھی تک بھی لوگ گھر بناتے ہیں, جب کھودتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اسلحہ مل جاتا ہے. وہ جڑی یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ میزائل تھے. اور آپ کے فادر اس جی, ان کی گاڑی کو لگا, چلتی گاڑی کو. ساتھ آپ کے بھائی بھی تھے؟ میرے بھائی بھی تھے, وہ چلا رہے تھے. والد صاحب دونوں زخمی ہوئے, والد صاحب فوت ہو گئے اور میرے بھائی پھر تقریباً 14 سال سے زیادہ وہ کوما میں رہے تھے اس انسیڈنٹ کے بعد. جی, وہ اس کے بعد ریکور نہیں کر سکے اور پھر ان کی وفات ہو گئی. آپ باہر تھے تب, رائٹ؟ جی, میں باہر تھا, میں سعودی عرب میں کام کر رہا تھا. تو وہاں سے واپس آیا تو الیکشن لڑنا پڑا. معلوم کیسے پڑا کہ یہ ہو گیا ہے؟ گھر سے اطلاع ملی؟ نہیں, وہاں پر فونز ہوتے نہیں تھے, ہم شہر سے بہت دور تھے. تو شہر سے جو ہمارا وہاں ایک شہر میں بھی ایک ہم نے دفتر بنایا ہوا تھا فون رکھنے کے لیے. کام کیا کرتے سعودی آپ؟ کنسٹرکشن میں کنسٹرکشن. اچھا, ٹھیک. کنسٹرکشن مینجمنٹ. پائلٹ بھی تھے اس وقت یا نہیں؟ نہیں, پائلٹ تو میں 16 سال کی عمر سے تھا. کنسٹرکشن مینجمنٹ کرتا تھا. ٹھیک, بیکاز آپ الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں. جی, میں ڈیزائن میں بھی اور کنسٹرکشن مینجمنٹ سارا کچھ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک. تو وہاں سے خبر آئی, ایک شخص آئے, بیجر نذیر ان کا نام تھا, انہوں نے آگے بتایا. تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے سیاست میں. آگے پر حلقے کے پرزور اصرار پر لوگوں نے کہا, میں نے آیا تو میں نے کو بتایا, انہوں نے کہا نہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے. بائی الیکشن میں نے لڑا اور پھر جیت گئے. اور اس میں جیت گئے. میں آزاد حیثیت میں لڑا؟ نہیں, پارٹی کا ٹکٹ تھا, مسلم لیگ کا ٹکٹ تھا. نون نہیں, اس وقت نون نہیں تھی, ایک ہی تھی. ہاں, ایک ہی تھی. جنیجو لیگ جو بعد میں بنی, اس وقت ایک ہی تھی. اس وقت کون ہیڈ کون تھا پارٹی کا؟ جنیجو صاحب پرائم منسٹر بھی تھے. ٹھیک. اور پارٹی کے صدر بھی تھے. میاں صاحب پنجاب کے صدر تھے. پنجاب کے صدر تھے. تو ٹکٹ ملا, میں نے الیکشن لڑا, نوٹیفیکیشن ہو گئی. 3 جون کو اوتھ لینا تھا, بجٹ سیشن تھا اور میں نے اوتھ لینا تھا. 29 کو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. سعودیہ سے بلا کے الیکشن. جی, اس کے بعد میں اب تذبذب میں تھا کہ کیا کریں. بہرحال لوگوں نے کہا نہیں آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. ایک پارٹی ہوتی ہے آپ کی, ایک گروپنگ ہوتی ہے علاقے میں. تو پھر ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد پھر الیکشن آ گئے. تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا. مجھے جنیجو صاحب کی لیگ جماعت کا یا تب نون لیگ ہو چکی تھی؟ نہیں, نون لیگ نہیں تھی, ایک ہی جماعت تھی. یہ بات ہے 98 اسی سال کی 88 کی بات. 88 میں دوسرا الیکشن آ گیا تھا. ہاں, ڈیزالو کے بعد, ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد. تو بہرحال جس دن ٹکٹ کا فیصلہ ہو گیا مجھے ٹکٹ نہیں ملا. صوبائی ٹکٹ کہا گیا, لیکن میں نے کہا میں صوبائی ٹکٹ نہیں لے سکتا. تو جو ہمارا گروپ تھا اس نے حلقے میں ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے جو 2 MPA کے امیدوار تھے ان سے کہا کہ آپ ٹکٹ واپس کریں اور ہم آزاد الیکشن لڑیں گے, ایک گروپ بنا کر. تو ہم نے آزاد الیکشن لڑا, ہمیں کامیابی ہوئی. اور بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. نواز شریف صاحب سے ملاقات پھر اس کے بعد ہوئی؟ نواز شریف صاحب سے میں پہلے پولیٹیکل حیثیت میں نہیں, پولیٹیکل حیثیت میں بھی جب مجھے وہ میرے والد کی وفات پہ گھر بھی آئے, ٹھیک, بہت دیر بیٹھے, جنازے پہ بھی اس سے پہلے آئے تھے, اس کے بعد بھی مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو ٹکٹ ملے گا اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میرے والد صاحب کی ان سے بہت قربت تھی, بہت دوستی تھی, ان کی ہمیشہ بڑی شفقت رہی. اور اس کے بعد ٹکٹ میں انہوں نے کوشش ضرور کی لیکن ٹکٹ مل نہیں سکا. اور اس کا انہوں نے مجھے کہا بھی کہ میں مجبور ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. تو میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا. ٹھیک. اور اس کے بعد میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو ووٹ نہیں دیا, وزیر اعظم کی امیدوار کے طور پر. اس زمانے میں نظام فرق تھا, ملک کا صدر ایک اسمبلی کے ممبر کو انوائٹ کرتا تھا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے,
تو میں نے اس ووٹ ان کو صرف ایک وہاں مقابلہ نہیں ہوتا تھا, ایک شخص ووٹ پڑھتے تھے اس کے خلاف, آپ نے نہیں دیا؟ میں نے نہیں دیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, کبھی آپ کو پھر ذکر کر دیں گے. بہرحال کیوں نہیں دیا تھا؟ نہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جو لوگ میرے حلقے کے لوگ ہیں ان کی خواہش ہے کہ میں مسلم لیگ کے ساتھ جاؤں. ٹھیک. لیکن میں ابھی مسلم لیگ جوائن نہیں کر رہا کیونکہ اس وقت بڑی بولی لگ رہی تھی انڈیپینڈنٹ ممبرس کی, میجورٹی نہیں تھی کسی کے پاس. اب بھی بولیاں لگتی تھی؟ جی, وہ شروع وہیں سے ہوئی ہیں. اوہ, مجھے 50 لاکھ کا اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. 50 لاکھ بہت بڑی رقم, جو آج کے 50 کروڑ کر لیں یا زیادہ. مطلب آپ حساب لگا لیں کہ 3 لاکھ کی نئی لینڈ کروزر ملتی تھی. مجھے 1.5 کروڑ کی آفر ہوئی تھی اس وقت. تو میں نے میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں جوائن کر لیں. میں کہا جی میں ووٹ آپ کے لیے کروں گا, لیکن آفر کس نے کرائی تھی؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ پیپلز پارٹی اس وقت. جی. پھر سندھ ہاؤس تو چلتا ہے صحیح ہے, پھر اس میں کیا معاملہ؟ نہیں, وہ سندھ ہاؤس میں نہیں, 88 میں ہوگی آفر, ہوگی پیپلز پارٹی نے بے نظیر صاحبہ کی ووٹ دینے کے لیے کرائی نا. جی. پھر تو بہرحال میری اس کے بعد میاں صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں جوائن کر لیں. میں کہا جی بعد میں بازار میں بڑی بدنامی ہو رہی ہے, پیسے چل رہے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میں ووٹ نہیں آپ کو جوائن نہیں کر سکتا اس وقت. ٹھیک ہے. تو میرا ووٹ آپ کے لیے. پھر میری نصیر اللہ بابر صاحب میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے, اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. میرے والد صاحب بھٹو صاحب کے بھی دوست تھے 55 کے عشرے سے, جو کراچی میں ہوتے تھے. تو میں بینظیر صاحبہ سے ملا بلاول ہاؤس کراچی میں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جوائن کریں. میں کہ میں جوائن نہیں کر سکتا کہ میرے حلقے کے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ کی فیور میں. ٹھیک. لیکن میں نے سے کہا میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں, اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر بننا چاہیے, آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اکثریت نہیں ہے, سیٹیں زیادہ ہیں. جی, اس زمانے میں 109 پہ اکثریت تھی. ٹوٹل کتنی؟ 217 کا ہاؤس ہوتا تھا. اوہ ٹھیک. اس کے بعد جب ہاؤس بن جاتا تھا پھر الیکشن ہوتا تھا 20 ویمن سیٹوں کا, لیکن وہ پرائم منسٹر کے الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. الیکشن کس طرح ہوتا تھا تب؟ ایم این اے ووٹس ڈالتے تھے, لیکن پرائم منسٹر کے الیکٹ ہونے کے بعد. اوہ ٹھیک ہے. تو میں نے سے کہا کہ آپ کو 109 ووٹ چاہیے. اگر آپ کے پاس 108 ووٹ ہوئے تو میں آپ کو 109 ووٹ ڈالوں گا, کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو بننا چاہیے. ٹھیک. لیکن آپ سے 109 ہو گئے تو پھر میں 110واں ووٹ نہیں ڈالوں گا, میں آپ کے خلاف ووٹ ڈالوں گا. ٹھیک. اس لوگ زیادہ خوش نہیں تھی. بہرحال جب وقت آیا تو ان کے پاس تقریباً 113 لوگ تھے, تو میں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا. یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت تقریباً 15 سے 25 لوگوں کے درمیان لوگ جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے وہ انہوں نے خلاف ووٹ نہیں ڈالا, لابی میں چلے گئے. کھڑے ہو کر خلاف ووٹ ڈالنا پڑتا تھا. اچھا, تب سامنے ہوتا ہے معاملہ. جی, سامنے. جن کو ٹکٹ لیا مسلم لیگ نے, انہوں نے بے نظیر کے حق میں ووٹ تو نہیں ڈالا, مگر نون لیگ کے ساتھ بھی بے نظیر کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. یہ وہاں حق میں نہیں تھا, یا حق میں تھا بے نظیر صاحبہ کے خلاف ہے. ہاں, آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو ہم انڈیپینڈنٹ بینچز سے 4 لوگ خلاف کھڑے ہوئے. اس میں عابدہ حسین صاحبہ تھیں. ٹھیک ہے. خضر حیات قصوری صاحب تھے. ٹھیک ہے. رشید نوانی صاحب تھے بکر سے, اور میں تھا. نوانی گروپ تو ویسے ابھی بھی سیاست میں ہے. جی, ہاں, وہی گروپ ہوگا. وہ رشید صاحب ان کے بھائی سعید صاحب ابھی تک سیاست میں. سید اکبر نوانی نا. جی. تو ہم نے خلاف ووٹ دیا, اور اس پہ بے نظیر صاحبہ نے کافی انہوں نے اس کا برا منایا. اور ریئیکٹ کیسے کیا؟ جی, ریئیکٹ کیسے کیا؟ برا آپ کو کیسے محسوس ہو کہ برا منایا؟ نہیں, بعد میں کیونکہ میرے گلا کیا آپ کو؟ میں بیٹھتا تھا, میری سب سے آخری رو میں سیٹ ہوتی تھی. جب اسمبلی بن گئی تو کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا پرائم منسٹر صاحبہ سے, تو وہ انہوں نے بالکل ایکنالج نہیں کیا. لیکن نصر بھٹو صاحبہ وہ چونکہ وہ گزر کے آتی تھیں, باہر جانے میرے ساتھ سے گزرتی تھیں, اور ہمیشہ کھڑا ہو کر پوچھتی تھی والدہ کا کیا حال ہے, بہنوں کا کیا حال ہے. لیکن بے نظیر صاحبہ نے جی وہ ناراض رہی. بہرحال وہ ہم نے 1.5 کروڑ بھی دیا پھر بھی ووٹ نہیں دیا, تو انہیں کیا کہہ رہے ہو, ٹکٹ نہیں ملا پھر بھی نہیں دیا. پھر نون لیگ بنی, اور آپ نے نون لیگ جو ہے نون لیگ کے بننے کے ساتھ ہی شمولیت اختیار کی. نہیں, نون لیگ بہت بعد میں بنی ہے. میں نے پھر بعد میں مسلم لیگ جوائن کر لی. ٹھیک ہے. جنرل صاحب صدر تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے. آپ کو ٹکٹ تب ملا تھا؟ نہیں, میں 88 کی اسمبلی کی بات. وہ ہو گیا نا 88 کے بعد اگلا الیکشن ہوا. اگلا الیکشن ہے, اس میں ٹکٹ ملا. وہ کافی اس میں جھگڑا رہا, لیکن آخری وقت میں ٹکٹ ملا. تب کون تھا مسلم لیگ کا صدر؟ جنید صاحب ہی. اس وقت
نہیں مسلم لیگ اسپلٹ ہو گئی تھی، بن گئی تھی نا، نون لیگ آ گئی تھی، نہیں نون لیگ نہیں آئی تھی آئی جی آئی اس آئی وقت، تھی. نہیں اس وقت الیکشن آئی جی آئی نے لڑا، 88 کے الیکشن بھی آئی جی آئی نے لڑا تھا، ٹھیک ہے اور لیکن مسلم لیگ اس کا بڑا حصہ تھی آئی جی آئی. ٹھیک ہے. جیسے ایم ایم اے گروپ تھا ویسے آئی جی آئی ایک گروپ تھا یا نہیں؟ نہیں ایک پیس پارٹی تھا 88 میں، اور ایک آئی جی آئی تھی جو بنائی تھی جنرل الیکشن لڑ رہے تھے، کامن سمبل. جنرل صاحب نے جو بنوائی تھی نا، جی ضیاء الحق صاحب نے جو بنوائی تھی آئی جی آئی. نہیں ضیاء الحق سے تو مر گئے تھے اس وقت. تو پھر آئی جی آئی کس نے بنوائی آئی جی آئی جو بناتے ہیں تھی اس ٹائم کون تھا؟ وہ مہدی صاحب کو ہرانے کے لیے بنائی تھی، کون تھا اس وقت؟ جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بنائی تھی. تو اس میں پھر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت کے ساتھ ہے نا؟ نہیں میں نہیں تھا، میں ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا، آئی جی آئی کے خلاف. آئی جی آئی آزاد 88 میں خلاف 88 کے بعد بھی تو آئی جی آئی رہی نا. 88 کے بعد 90 میں پھر مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی. ٹھیک ہے ایک مسلم لیگ فدا تھی، ٹھیک ہے. فدا حسین بہت پرانے سیاستدان تھے، بڑے نفیس آدمی میں تو ہمارے علاقے کا پرانا سیشن جج تھا فدا حسین، وہی یاد آ گیا. وہی تو ان کو صدر بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری تھی وہ جنیجو لیگ بن گئی. ٹھیک ہے. تو جنیجو لیگ میں نواز شریف تھے؟ نہیں وہ فدا لیگ میں تھے. ہاں وہ میاں صاحب اس کے محرک تھے، اپنا نام نہیں استعمال جی کیا. نام اس وقت نہیں. وہ پنجاب میں سے پہلی دفعہ ادھر آ رہے تھے، تو نام جو تھا وہ فدا صاحب فدا کا استعمال وہ بن گئی. ادھر سے مراد اس علاقے میں بیلٹ میں آ رہے تھے نا، ہماری بیلٹ میں. نہیں نیشنل اسمبلی میں نا. ہاں ٹھیک. میاں صاحب 88 کی اسمبلی تک صوبائی میں رہے ہیں، جب وزیر خزانہ وغیرہ بھی رہے، سارا کچھ ہوا تھا. تو وہ پھر ہو گیا. اس کے بعد فدا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. نہیں بس فدا صاحب کا ایک ہی، وہ تو کچھ عرصے بس فوت بھی ہو گئے تھے، ویسے بھی ان کو بس ایک سیریمونیل سا نام تھا، لیکن بہت نفیس آدمی. جیسے آج کل ہمارے وزیر اعظم شاہد ہیں سیریمونیل سے. جی الحمدللہ نفیس آدمی. آپ نے بھی کہا ہے، میں نے بلکہ آپ یہ بیان درست ہے آپ ہی کا کہ نواز شریف جو ہیں وہ تا حیات بھی وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ان کی اب جو حالات ہو گئے ملک کے، آپ تا حیات بھی کر سکتے ہیں، اسمبلی کو تا حیات کر دیں، وزیر اعظم تا حیات کر دیں، جو مرضی کر لیں. اب تو وہ دیکھے نا کوئی قاعدہ قانون تو ملک میں ہے نہیں نا، جو مرضی بنا لیں. کنانے والے کیا پتا کہ اب تو سنا ہے کر رہے ہیں، آج تو مخصوص سیٹیں بھی والا معاملہ کل ہوا ہے. جی بالکل. اب تو یہ چیزیں کبھی دیر پا نہیں ہوتی. کتنا اب وہ ہم تھک گئے ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سر اللہ کی لاٹھی بے آواز تو ہوتی ہے، لمبی ہے. ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جو اصولوں سے ہٹ گیا، جس ضمیر اپنا بیچ دیا، تو وہ کبھی نہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے. وقتی اقتدار کو ضرور مل جاتا ہے، وقتی مفاد مل جاتا ہے، لیکن وہ ملک کے. مگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کچھ بیان دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب کے جب وہ اپوزیشن میں تھے، مطلب ہر چیز کا ذمہ دار وہ، اسٹیبلشمنٹ آل ڈیٹ. جب آپ بھی غالباً لندن گئے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی. مگر اب حکومت میں ہیں، خواجہ آصف صاحب کا اس دن بیان تھا کہ پنڈی اور اسلام آباد میں ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ملک کو نقصان نہ ہو، ہائبرڈ نظام ہے، ہم لوگ خوش ہیں. تو اس وقت ایسی باتیں چل رہی ہیں، تب وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ عمران خان صاحب یہی کہتے تھے، جو بھی سیاستدان کہہ رہا ہوں نا، یہی بدقسمتی ہے نا کہ ہم اصولوں پر قائم نہیں رہ سکے. سیاستدان کا جو اصول ہے بنیادی وہ آئین ہے. پی ڈی ایم آئین کے مطابق بنی تھی. جی پی ڈی ایم آئین کے مطابق بنی تھی. پی ڈی ایم آئین کے مطابق. فضل الرحمان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اشارہ مل گیا تھا باجوہ صاحب کی طرف سے. اشارے بے شک ہوں، لیکن اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں تھی. یہ پارٹیز کا حق ہے کہ وہ مل کر ایک کولیشن بنا لیں کسی کے اشارے پر. اشارہ آپ کی مرضی ہے، نہ لیں نا. اگر کسی نے اشارہ، جب ایک چیز بنی اشارے پر، تو آپ اشارہ کیوں نہیں لیں گے؟ اشارہ جب آئے گا تو پھر قیمت ادا کرنی پڑے گی. ادا کی اس کی قیمت 8 فروری کو وہ جماعت جو گھر بیٹھے 100 سیٹیں لیتی تھی وہ 17 سیٹوں پہ آ گئی. حکومت ہے نواز شہباز شریف کی، پی ایم ایل این کی. نہیں وہ تو حکومت اس کے بعد بنی نا. 100 پتہ نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام نے 17 سیٹیں دی. تو حکومت کیسے بن گئی؟ حکومت تو تحفے میں سیٹوں سے بنی. 17 سیٹیں کہاں؟ اور حکومت کے لیے آپ کو غالباً 180 نمبر چاہیے ہوتا ہے. باقی تحفہ میں آ گئی، جہیز میں مل گئی، ہم حکومت بن گئی. میں آپ کے سامنے ہے نا، فارم 45 فارم 47 یہ سب تماشے لگے رہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ کب سیاست جوائن کی؟ پھر آپ نے اپنی سیاست کب ان کے ساتھ لنک کر دی کہ اب نواز شریف کے ساتھ؟ میں نے 88 میں 89 میں. نہیں، جب مسلم لیگ نون بن گئی نا. نون کب بنی تھی؟ 1900 نون تو آ کر 97 میں بنی. 97 بن گئی. اور یہ 94 مجھے یاد نہیں ہے، شاید 94 یا 97. اس کے بعد انتخاب ہوئے.
97 میں 97 میں انتخابات ہوئے, 2/3 اکثریت آئی. آپ کو ٹکٹ مل گیا تھا اور جی آپ وہ ٹکٹ میں 94 میں ٹکٹ ملا. ہم اپوزیشن میں تھے, 35 لوگ تھے ہم اپوزیشن میں, صرف 35 لوگ پہلے نا, پھر ہو گیا اور آپ بن گئے PIA کے چیئرمین. نہیں میں 94 کی بات کر رہا 98 میں نا, ہوں. 97 میں بالکل میں وہ بے نظیر کا ٹائم تو تھا نا. جی 94 بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی. 97 میں ہماری 2/3 آ گئی. ٹھیک. میں کیبنٹ میں نہیں تھا, مجھے PIA بھیجا گیا میری خواہشات کے خلاف. میاں صاحب نے کہا نہیں آپ نے جانا ہے, یہ کام کرنا ہے. ٹھیک. بہرحال میں ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ 13 سازش کیس آ گیا 1999 میں. 99 میں کیا ہوا تھا؟ 2.5 سال بعد 13 سازش کیس کہ آپ نے کہاں سے آ رہا تھا تیارہ؟ ویسے تیارہ مالڈیو سے آ رہا تھا. یہ تیارہ فلائٹ تھی کولمبو سے مالڈیو جاتی تھی, وہاں سے پاکستان آتا. پرویز مشرف صاحب کی. پھر مشرف صاحب اس فلائٹ پہ تھے. حالات جو تھے وہ ٹھیک تھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تب یا نہیں؟ نہیں اس وقت تو یہاں پر کو ہو چکا تھا نا پاکستان میں. مشرف صاحب جہاز میں تھے جب کو ہو ٹھیک گیا ہے. تھا. ٹھیک ہے. ہم پہ الزام یہ لگا کہ انہوں نے جہاز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جہاز خطرے میں پڑ گیا. اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. تو نہیں کہا تھا نواز شریف نے تیارہ ڈائیورٹ کرنے کا؟ نہیں انہوں نے کہا تھا لیکن وہ ڈائیورٹ تو نہیں. نواز شریف ڈیٹ ٹائم وزیر اعظم تھے جی اینڈ ہی سیٹ کے شاہد حقان اس کو. جی کہ اگر یہ جہاز باہر جا سکتا ہے, ہم روز جہاز ڈائیورٹ باہر کہاں پر جا سکتا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں, دبئی میں, کسی اور ملک میں. سری لنکا کا کہا گیا تھا. نہیں سری لنکا سے تو آ رہا تھا, وہاں تو جا ہی نہیں سکتا. دوبارہ میں نے وہاں ان کو بھیجنے جہاز کا سے پتہ کر کے کہا کہ یہ نہیں جا سکتا. نواز شریف نے کیوں کہا تھا کہ اس وقت؟ تاکہ یہاں پر کو ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاید اگر ہم بات چیت کر لیں جو یہاں پر لوگ ہیں, کیونکہ نئے چیف اپوائنٹ ہو گئے تھے, تو یہ ایک چیف اپوائنٹ کیسے ہو گئے تھے؟ مشرف صاحب کو ہٹا کر ہاں ضیاء صاحب کو, ضیاء الرحمان کیا نام تھا ان کا, مگر وہ ہوا تو نہیں بعد میں. اچھا تیارہ ہو گیا. پھر ایک مشرف صاحب کی آڈیو بھی کوئی تھی بلیک باکس, کچھ جنرل سعید تھے غالباً ان سے بات کر رہے تھے مشرف صاحب. جی وہ ساری بات میں نے سنی ہوئی ہے. کیا بات تھی وہ انہوں نے پوچھا, ایک جنرل افتخار تھے, یہ جنرل تھے, اور ایک عبدالجوار بھٹی صاحب بریگیڈیئر تھے. ٹھیک ہے. یہ وہ کمانڈر تھے ایک بریگیڈ کے ملیر میں, اور میرا خیال ہے افتخار صاحب شاید وہاں کسی ڈب کے کمانڈر تھے. ٹھیک. تو ان سے بات چیت انہوں نے کی جہاز پہ سے, اس سے مطمئن نہیں ہوئے. بہرحال اس کے بعد عبدالجوار بھٹی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ ہو گیا پاکستان میں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کہہ دیں جنرل عزیز اور جنرل محمود کو کہ کوئی شخص بھی ملک سے باہر نہیں جائے گا. یہ انہوں نے مشرف صاحب کا پیغام تھا. یہ اس پہ ریڈیو پر تھی تو ہم سن رہے تھے باتیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب جہاز لینڈ کر گیا اس کے بعد مشرف صاحب کو لے گئے. یہ کوئی کلیئر نہیں تھا کہ کون چیف ہے کون نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ہمیں گرفتار کر لیا گیا. ریکارڈڈ پروگرام, ریکارڈڈ میسج آیا کہ ہم پاکستان کے انچ انچ کا حفاظت کریں گے, سالمیت کی. مشرف صاحب کا تقریر کی انہوں نے 2-2.5 ریکارڈڈ نا. بٹ ریکارڈڈ نہیں تھی وہ, مطلب مشرف صاحب لائیو تھے, مطلب خود تقریر کر رہے تھے. نہیں مطلب ہاں اس وقت لائیو نہیں خود تھے. ہاں یہ ہے. اب یہ نہیں پتا لائیو تھی یا ریکارڈڈ تھی. آسما صاحبہ کو سن رہا تھا, امیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ریکارڈڈ ہے غالباً, میں نے انہیں سنا تھا تو میں انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں. تو 1-8 گھنٹہ ہی پہلے ریکارڈ کی ہوگی. اس زمانے میں لائیو تیارہ کیوں نہیں واپس کیا تھا آپ نے, موڑا تھا, نہیں مڑ سکتا تھا یا دیکھیں آپ بھی ہائی جیک ہو گئے تھے؟ نہیں ہم نہیں ہائی جیک ہوئے تھے. تیارہ جب میاں صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے تو میں نے پائلٹ سے پوچھوایا, چیف پائلٹ کے ذریعے. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اب ہمارے پاس فیول صرف کراچی یا آلٹرنیٹ کا ہے, اب آگے کہیں اور نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. فیول لمیٹڈ ہوتا ہے جہاز. ٹھیک ہے. ہاں. تو میں نے بتا دیا میاں صاحب, ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہاں بھی فوج آ گئی ہے تو نئی بات بن رہی ہے. ہاں کوئی بات یہاں ہے نہیں. تو اس کے بعد جہاز لینڈ کر گیا. اور آپ لوگ اڈیالہ گئے تھے تب بھی آپ؟ نہیں جی پہلے تو ہم غائب ہو گئے تھے, گمشدہ افراد میں. تب بھی نامعلوم افراد, پرانے گمشدہ لوگ ہیں. آپ 99 کے جنزی گمشدہ. تقریباً 2 مہینے ہم بالکل غائب تھے. کہاں پر تھے؟ ملیر کینٹ میں تھے. کراچی؟ جی کراچی میں, تو کراچی میں تھا نا یہ سارا. نہیں بٹ گمشدہ آپ کو وہیں ملیر کینٹ میں رکھا گیا تھا. جی چلے پتہ تو ہے وہ کہاں پر تھے. اب تو پتہ نہیں تھا کسی کو, لیکن مجھے پتا تھا ہم کہاں پر ہیں. میاں صاحب مری میں تھے, شہباز صاحب بھی مری میں تھے, کچھ لوگ پنڈی میں تھے. بہرحال سب کو پھر ملیر لایا گیا, پھر وہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا. پھر ہم منظر عام پہ آ گئے. کوئی عمر قید اور سزائے موت وغیرہ بھی کوئی ہوئی تھی؟ نہیں وہ تو پھر جب جیل چلے گئے پھر ٹرائل ہوا,
ٹرائل میں مین ایکیوز تھا, مجھے ایکوٹ ہو گیا. جج رحمت حسین جعفری صاحب تھے, بہت دلیر آدمی تھے. اچھا, انہوں نے کسی کی نہیں مانی. بہرحال بلاخر مجبور ہو کے انہوں نے میاں صاحب کو سزا لائف سینٹینس دے دی, جو کہ وہ دے نہیں سکتے تھے. اس قانون اتنا کلیئر تھا ٹھیک کہ ایک مین ایکیوز جو ہے, جو چیئرمین ہے, جس کا رابطہ بھی جہاز سے ہے, اس کو آپ کوئی سزا نہیں دے رہے اور باقی کو سزا دے رہے ہیں. اور پھر ظاہر سزا ہوئی, جی گرفتار ہوئے, پھر رہائی بھی مل گئی. گرفتار ہوئی, پھر ہمیں سزا نہیں ہوئی, اس کے باوجود ہمیں رہا نہیں کیا گیا, مختلف کیس بنا دیے گئے. اچھا, آج بھی بنتے ہیں کیس, ایک سے نکلے دوسرے. ہماری پرانی روایت ہے, پرانا شوق ہے اس کیس کے بعد بنانے, اندر کرنا, باہر کرنا. مشرف سے کیسے تعلقات تھے آپ کے؟ مشرف صاحب کو میں, ایک عجیب بات ہے, مشرف صاحب کے سمدھی تھے, میری ان سے بڑی دوستی تھی. سمجھیوں کا وہ چکر ہے پاکستانی سیاست میں. نہیں, وہ سمدھی بعد میں بنے. سمدھی میری وہیں پہ پہلی ملاقات ہوئی ان سے. وہ ان کے کورس میٹ بھی تھے. میرے آفتاب صاحب بہت نفیس آدمی تھے. ان کی شادی پہ ہوئی تو بہت تھوڑے سے لوگ وہاں موجود تھے. تو جناب مشرف صاحب سے 2-3 گھنٹے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے رہے. تو وہ پہلی ملاقات تھی. تو اس کے بعد پھر ان سے چیف بن گیا, تو میری ان سے ملاقات نہ ہوئی. تو ایک دن پی ایم ہاؤس میں گیا, تو وہاں پر وہ نکل رہے تھے. تو مجھے دیکھ کر میری طرف آ گئے, اور ان کو میرا نام بھی یاد تھا. انہوں نے کہا جی آپ ملے نہیں. میں کہا جی آپ چیف ہیں, میں آپ سے. انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل. وہی ہے میرا تیارہ موڑنا تم نے کیا. نہیں, تیارہ تو بعد میں ہوا نا, تیارہ بعد میں ہوا. اچھا. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہمارا ایک رشتہ بھی ہے. اچھا. میں نے کہا کیا رشتہ ہے؟ میں بڑا حیران ہوا. مجھے میرے آفتاب صاحب کا رشتہ تو پتا تھا کہ ان کے اب رشتہ داری ہو چکی تھی, شادی ہو چکی تھی, اور میری بہت دوستی تھی, ان کو پتا تھا اس بات کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ایک چچا تھے جو میرے والد سے عمر میں 16 سال چھوٹے تھے. تو وہ نیوی میں انہوں نے جوائن کی تھی, اور نیوی کے SSG میں تھے. ٹھیک. تو ان کا نام امتیاز تھا, وہ شہید ہو گئے تھے بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ امتیاز میرا دوست تھا, میرا بھائی تھا, تو ہمارا یہ رشتہ بھی ہے. جو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی آپس میں کوئی ایسا تعلق ہے. تو بہرحال اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا, ہم جیل چلے گئے. رشتے کا بھرم بھی نہیں رکھا آپ نے؟ نہیں, رشتے کا بھرم نہیں رکھا جاتا, نہ ہی مجھے جو توقع تھی. یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ نے رشتے کا بھرم رکھتے ہوئے تیارہ نہ موڑا ہو. نہیں, تیارہ میں موڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ہوتا تو موڑ دیتے ہیں. تو اس کے بعد بہت سے سال گزر. ابھی ایسے کیا لگتا ہے آپ کو موڑ دینا چاہیے تھا تیارہ, اگر موڑ سکتے تو؟ بالکل, میں تیارہ موڑ دیتا. جہاز میں فیول ہوتا, میری حکومت تھی, میرے لیڈر تھے, پرائم منسٹر تھے ملک کے. ہم جہاز ڈائیورٹ کرتے رہتے, کوئی نئی بات نہیں تھی. پر وہ آرمی چیف تھے نا اس وقت. نہیں, آرمی چیف ہو یا نہ ہو, میں میاں نواز شریف کا وزیر تھا. اور پھر اب آپ میاں نواز کے ساتھ نہیں. ہم جہاز ڈائیورٹ کرنا بڑی بات نہیں تھی. نیو یارک سے جہاز آ رہا ہوتا تھا. جہاز کا نہیں, آرمی چیف تھا نا, مسئلہ یہ ہے. آپ تو آرمی چیف اس وقت نہیں رہے تھے نا, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, مگر اس کے بعد تو وہ رہے ملک کے, وہ صدر. اور سارا پوچھوایا کہ کیا فیول ہے یا نہیں ہے, اگر ہوتا تو وہ جہاز چلا جاتا وہاں پہ. اب بھائی صاحب, طیارے والا معاملہ ہو گیا, گرفتار ہو گئے, رہا ہو گئے, مشرف صاحب والی بات آپ نے بتا دی. جیل سے ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودیہ چلے گئے تھے. جی, جیل سے. شہباز صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم 3 لوگ کراچی میں رہ گئے تھے. ٹھیک. میں تھا, غوث علی شاہ صاحب تھے, اور شہباز صاحب تھے. تو دسمبر 2000 میں رمضان شریف تھا. تو رات کو ریل نہیں کھلتا, تو جال کھلنے کی آواز آئی. ہم ایک جگہ 10 سیل تھے, تو ان میں سے ایک سیل میں ایک 2 سیل چھوڑ کے ہمیں رکھا گیا تھا. بلکہ ہمارے جو لوگ وہاں کام کرتے تھے وہ بھی 4 لوگ ایک سیل میں بند تھے. ایک میں کچن تھا, ایک میں اسٹور تھا, اس قسم کے 10 سیل تھے. ہم جیل کے اندر ایک جیل میں تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ سارا پیرا FC کا, رینجرز کا اس طرح ہوتا تھا. کتے وتے بھی تھے, مشین گنیں بھی لگی ہوئی تھی, کافی ماحول تھا, کیمپ بنا ہوا. جی. تو وہ جیل کھلا تو شہباز صاحب تھوڑی دیر بعد آ گئے. رات کا وقت تھا, تو میں بند تھا. تو انہوں نے کہا کہ چابی لے کر آئیں. پھر ہمیں گلے ملے, اور انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ میں مجبور ہوں. کون نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب گلے ملے؟ سر نہیں, ہمارے ساتھ شہباز صاحب آ کے, ہم 2 لوگ ان کے ساتھ تھے, میں اور غوث علی شاہ صاحب. آپ دونوں کو وہ گلے ملے شہباز شریف؟ ہمیں آ کر علیحدہ میرے سیل میں آئے, دروازہ کھلوایا, چابی آئی. بڑی لمبا پروسیس ہوتا ہے جیل میں رات کو سیل کھلنا. تو گئی. تو انہوں نے گلے ملے. انہوں نے کہا کہ میں کافی, وہ غوث علی شاہ صاحب کو مل کے بہت روئے بھی. وہ کافی دکھ تھا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. 7 سال سے اوپر ہو گیا تھا اکٹھے.
ہاں تو بہرحال وہ چلے گئے. بتانے آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں. جی جی. یہ نہیں بتایا کس طرح جا رہا ہوں. نہیں یہ پتہ نہیں تھا. وہاں بہت اور بھی انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے, آرمی بھی تھی, رینجر بھی تھے, صرف ملنے کی اجازت تھی. ٹھیک. تو بہرحال اس کے بعد ہم اکیلے رہ گئے. کیا ریئیکشن تھا جب آپ کو معلوم پڑا کہ لوگ جا رہے ہیں؟ نہیں میں نے کہا شکر. انہیں بتایا تھا کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا تھا کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں اس وقت خبر ٹی وی پہ آ چکی تھی. ٹی وی تھا آپ کے پاس تب؟ نہیں ہمارے پاس ٹی وی نہیں تھا, لیکن وہ جو گارڈ وغیرہ تھے بتا دیتے تھے. کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب سے جہاز آیا ہے اور یہ توقع ہے کہ میاں صاحب ملک سے باہر چلے جائیں. دونوں بھائی؟ ہاں پورے خاندان باہر چلے جائے گا. تو بہرحال ہمیں خوشی ہوئی کہ کم از کم ان کی جان چھوٹ گئی ہے. ہاں کیونکہ مسئلہ تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کہ وہ جائے, ہم تو نکلے کم از کم. لیکن ہم نہیں نکلے. کتنے دیر بعد آئے پھر؟ اس کے بعد بھی 5-6 مہینے گزر گئے تھے. ہاں. تو کیا پھر بعد میں معلوم پڑا کہ کس طرح سے جہاز آیا, کیوں آیا اور کس طرح سے گئے؟ نہیں وہ سعودی عرب سے آیا تھا. میں بل کلنٹن صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا, جو فارن منسٹر تھے قطر کے وہ بھی انوالو تھے. تو یہ کافی پریشر ڈال کر مشرف صاحب پہ ڈیل کروائی. ڈیل نہیں تھی, بس وہ ملک سے باہر چلے گئے. کتنے عرصے کے لیے طے کر کے گئے تھے کہ ہم باہر جا رہے ہیں؟ جی وہ بعد میں ہونا تھا. آئی تھنک وہ لنک تھا ملک کی سیاست سے اور اسپیشلی بینظیر صاحبہ کی سیاست سے. تو بہرحال وہ وقت تھا اچھا وقت. وہ بھی 10-11 سال ہم نے ضائع کر دیے ملک کے اس دور میں. سو تب بے نظیر صاحبہ کو اسپیس دینے کے لیے میاں صاحب کو باہر بھجوایا گیا؟ نہیں بینظیر صاحبہ بھی یہاں نہیں تھی, وہ ملک سے باہر تھی. سب ہی باہر تھے. پھر 2000 لیکن یہ تھا کہ اگر بینظیر صاحب آ جائیں اور میاں صاحب نہ ہوں تو پھر ایک یک طرفہ راستہ سیاسی بن جائے گا. تو آئی تھنک کوئی ایسی بات تھی وہاں پر کہ دونوں ایک وقت میں ملک میں موجود ہوں. اور مشرف صاحب پھر ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں. حکمرانی وہ 10 سال کرتے رہے 2007 تک. کاف لیگ انہوں نے بنائی. ہم پہ جب چھوٹ گئے بڑا دباؤ آیا کاف لیگ جوائن کریں, ہر قسم کا دباؤ تھا, لیکن میں نے جوائن نہیں کی. 2003 میں آپ نے ایئر بلو بنا دی. پھر 2002 میں الیکشن میں ہروا دیا گیا. میں چند لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نون لیگ کے سمبل پہ الیکشن لڑا. ہروایا کس طرح سے کیا بھلا؟ ہروایا میرے حلقے میں یہ کام کیا گیا کہ وہاں پر ایک MMA کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو بہت سیریس فنڈنگ کی گئی اور وہ تقریباً 28,000 ووٹ میرے علاقے سے کھینچ کے لے گئے, جو پورا کرنا ممکن نہیں تھا. کیسے کھینچی؟ مطلب لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کو, رائٹ؟ جی ان کو فنڈنگ دی گئی, ان کو کینڈیڈیٹ خریدے گئے ووٹ نا. جی مطلب وہ سب کچھ ہوا. تو فارم 47 تو نہیں تھا, شکر ہے. وہ تقریباً ایک ہی سمجھے نا, لوگوں نے ووٹ تو ڈالے نا. یہ تو نہیں تھا نا کہ 17 کو 117 کیا ہوا ہے. اس زمانے میں دیکھیں دھاندلی ہوتی ہے نا, جس طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے, کاسٹ سمجھ ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں تو کوئی کام کرتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ سے ایویشن کا شوق بھی تھا. پھر میں نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد بہت موقع تھا, ملک کے دنیا میں جہاز اویلیبل تھے, PIA کے حالات جو تھے وہ مخدوش اسی طرح تھے. میں نے 98 میں بھی حکومت کو کہہ دیا تھا کہ PIA اب کمپٹیشن آ رہا ہے, ہاں تو یہ نہیں چل سکے گا, نقصان جائے گا. اس وقت تک PIA کسی نقصان میں نہیں تھا. تو بہرحال وہ پرائیویٹائز کر دیں, اس کا پورا پلان بنایا, لیکن حکومت نے ایگری نہیں کیا, تو پرائیویٹائز نہیں ہوئی. تو وہ اب نقصان جو ہے کوئی تقریباً 4-5 ارب ڈالر. اور آپ کے لیے بس موقع تھا ایک نئی ایئر لائن کھڑی کر دیں. جی نہیں ایئر لائن اور بھی پرائیویٹ موجود تھی, شاہین بھی تھی وہاں پر, جو چیئرمین PIA بھی ہیں. آپ ایئر لائن اپنی لانچ کر رہے ہیں. میں نے PIA سے کچھ سیکھا نہیں, ایک بات سیکھی تھی کہ کس طرح ایئر لائن نہیں چلانی چاہیے, یا کس طرح طیارہ نہیں چلانی چاہیے. تو کوئی ایسے خفیہ راز نہیں تھے جو میرے پاس تھے. تو بہرحال وہ چلی ایئر لائن اللہ کے کرم سے. اور آپ اکیلے تھے یا پارٹنر تھا آپ کے ساتھ؟ نہیں میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے. تو میں نے ایئر لائن کا پلان بنایا, اس کی فنڈنگ کروائی. پبلک پہلے جہانگیر کوئی ہے, جہانگیر صدیقی صاحب, جی علی جہانگیر صدیقی صاحب کے والد جہانگیر صدیقی صاحب جو بزنس مین تھے, ٹھیک, انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اور ان سے ہمارا ایگریمنٹ تھا. مینجمنٹ آپ کے پاس تھی؟ جی مینجمنٹ ہمارا, کام چلانا ہمارا تھا. وہ تھے انویسٹر. پیسے آپ کے چلائیں گے ہم؟ نہیں ان کے نہیں پیسے تھے. جتنے پیسے انہوں نے دیے, انہوں نے آدھا لون دیا. اچھا. تو 1 کوارٹر ان کی اونرشپ تھی, 1 کوارٹر ان کا لون تھا. ٹھیک. اور آدھے پیسے جو تھے وہ امریکہ میں جو میرے دوست تھے ان کے تھے. تو میجورٹی شیئر ہولڈر وہ ہیں ابھی تک, ابھی بھی. اور آپ کا ہے کوئی ابھی سینئر؟ میرا ایک منارٹی شیئر ہے. ہماری پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, جو تمام ریکارڈ جو ہے پبلک نالج. مینجمنٹ وغیرہ اب آپ کی نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی, یا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کمپنی بنائی, 10 سال چلائی, پھر میں وزیر بن گیا تو میں چلا گیا.
آپ نے کامیاب کر دیا تھا ایئر بلو کو، رائٹ؟ نہیں کامیاب، دیکھیے کامیاب تو ہر روز اسٹرگل ہوتی ہے کاروبار نہیں، بٹ اس طرح ایئر بلو وہ ہوئی کہ چلتی نام رہی، آ گیا الحمدللہ نا. وہ چل رہی تھی، میرے جانے کے بعد کچھ زیادہ بہتر چلی ہے. بٹ شاہد خاقان عباسی نے ایئر بلو نئی ایئر لائن لائی، بنائی، چلائی، نام اس کا ہو گیا، وہ ہو گئی، مگر جب چیئرمین پی آئی اے تھے تو پی آئی اے کو نہیں اس طرح کر پائے. یہ ایک نقصان کوئی نہیں تھا، میں نے کہا تھا ان کو نہیں چل سکتی حکومت، کیا وجہ تھی؟ حکومت کوئی کاروبار نہیں کر سکتی. آپ سیمنٹ آپ نے بیچ دیا، آپ نے فرٹیلائزر بیچ دیا، آپ نے بس کی کمپنیاں بیچ دی، آپ نے روٹی کے پلانٹ بیچ دیے، اپنے بینک بیچ دیے. ایئر لائن تو سب سے مشکل کاروبار ہے. وہ بھی بیچتا. آپ نے وہ بھی ٹیلی کام بھی بیچ دیا. ہاں یار، یہ تو ویسے این آر ٹی سی بھی بالکل کچھ یہ سمجھ تو نہیں ایک آیا. یہ سیل مل نہیں چلی، وہ بند ہو گئی. تو پی آئی اے بھی خسارے میں جانے کے بجائے پرائیویٹائز کر دیتے یا اس کام سے نکل جاتے تو بہتر ہوتا. 2008 آ گیا اس سارے معاملے میں، ساتھ 2008 آ گیا، الیکشن ہوئے. الیکشن کے بعد ایک دوڑ کولیشن گورنمنٹ کی بات چلی. میں اس کے خلاف تھا، کولیشن گورنمنٹ مت بنائیں. ہمارا مساق جمہوریت ہو چکا تھا تب تک نا. جی مساق جمہوریت ہو چکا تھا، لیکن تو کولیشن گورنمنٹ بنی. اس میں میں نے کبھی زندگی میں نہ 8 سے 13 کولیشن گورنمنٹ تھی. جی میں بتاتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کولیشن گورنمنٹ بنی. فرینڈلی اپوزیشن تھا، یعنی معاملہ نہیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں تھی، کولیشن گورنمنٹ بن گئی. میں نے کبھی کسی عہدے کی پرواہ نہیں کی. بہرحال میرے پاس ہمارے سارے دوست آئے، انہوں نے کہا جی میاں صاحب کی خواہش ہے کہ آپ بھی وزیر ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ لوگوں نے فیصلے کر لیے، میں کوئی خواہش نہیں، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں. بہرحال ہم نے جا کے اوتھ لینے ہم چلے گئے. اوتھ بھی کس سے؟ مشرف صاحب. وہ مشرف صاحب بڑے پریشان تھے کہ کوئی ہمارے بدتمیزی کرے گے یہ لوگ. ہم نے کالے پٹیاں باندھی ہوئی تھیں. تو بہرحال وہ پھر فیصلہ ہوا کہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، لیکن طریقہ یہ ہوتا تھا آپ بیٹھے رہتے تھے اور جب پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. ہم نے کہا ہم کھڑے رہیں گے، اوتھ لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک. تو ہم کھڑے رہے، جلدی سے اوتھ دیا، چلے گئے. تو اس کے بعد اس کے بعد حکومت بن گئی. تو جو پہلی میں کامرس کی منسٹری مجھے کہا، میں نے کہا جی میں نہیں، مجھے آپ کسی اور کو دے دیں، خوش رکھیں، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں گورنر. بہرحال میں کامرس منسٹر کے طور پہ اوتھ لے لیا. جب پہلی ای سی سی کی میٹنگ ہوئی، ساری ای سی سی مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ نون تھی. کولیشن گورنمنٹ وزیر اعظم کون ہے؟ یوسف گیلانی، صدر زرداری. جی. اور ای سی سی جو کہ سارے اکنامک ڈیسیژن لیتی ہے، جو کیبنٹ کی روح ہوتی ہے، وہ نون لیگ، اس کو چیئر کر رہے تھے ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب. ہاں اس کے ممبر تھے جو نثار صاحب، خواجہ آصف صاحب، میں، رانا ثناء اللہ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نہیں تھے. یعنی سارے وزیر جو اس کے اندر تھے جو نون لیگ کے بڑے نام تھے، نون لیگ کے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ ساری پوزیشن ہی ہمارے پاس تھی، ساری اکنامک منسٹریز نون لیگ کے پاس تھی. وزیر اعظم گیلانی تھا، وزیر اعظم صاحب گیلانی صاحب تھے. اور برا وہ 6 ہفتے میں وہ سارا معاملہ ٹوٹ گیا. اور میں نے اس کے پہلے میاں صاحب کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کولیشن ٹوٹ رہا ہے تو جب آپ اس کو اگر یہ آپ واپس کولیشن گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو مجھے کم از کم آپ کابینہ میں شامل نہ کریں، میں اس نظام میں نہیں چل سکتا. بہرحال وہ نظام ٹوٹ گیا، ہم اپوزیشن میں چلے گئے. وہ عرصہ پھر ہم نے 13 تک اپوزیشن میں گزارا. اور 13 کے بعد الیکشن ہوئے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. ایل این جی اسکینڈل آپ کا آ گیا. اسکینڈل بعد میں کیا ہم نے. اسکینڈل کیا کیا تھا آپ نے؟ نہیں میں تو وزیر تھا نا، مجھے پیٹرولیم تھا نا. ہاں جی. تو میں کام کرتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا جی بڑا اسکینڈل، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سودا ہے ایل این جی کا نا، $45 ارب کا سودا ہے. بڑا اسکینڈل ہے. جی اسکینڈل ہے، اسکینڈل سمجھے. ابھی ختم ہو گیا ویسے کے حساب سے نا یہ ایل این جی والا. میرے اوپر کبھی کیس بن ہی نہیں سکا. بہت شاطر دماغ سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ، میں بالکل سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ان کو یار 2 طریقے ہیں کیس نہ بننے کے. یس باس، جو کیس بناتا ہوں ان سے اچھی خاصی ہیلو ہے، اسی لیے کیس بنے ہیں نا. میں یس باس کرتا تو کیس نہ بنتے. پاناما شناما آیا، سارا کچھ ہوا، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہو گئے اور پھر وہ اٹھا دیا گیا. بالکل ایک غلط فیصلہ، ایک چلتی حکومت توڑ دی گئی. بہرحال میرا مینڈیٹ یہ تھا کہ میں حکومت کو برقرار رکھوں. میں نے حکومت بنی. آپ کو پی ایم کی آفر نواز شریف صاحب نے کی؟ آفر نہیں ہوئی، ایک پارٹی میٹنگ بلائی گئی جہاں پر یہ کہا گیا کہ شہباز صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. وہ چونکہ صوبے میں ان کے آنے تک میرا نام دیا گیا. اور آپ نے پھر اور وہاں کہا گیا کہ دعا کریں. آپ نے تو میں نے کہا 1 منٹ ٹھہر جائے، آپ کیوں کس بات کی دعا کریں؟ یہ سب میں نہیں بات کرتا، وہاں پوری مسلم لیگ نون موجود تھی، میاں صاحب کی پوری فیملی موجود تھی. میں نے کہا میں تو اس بات کے حق میں ہی نہیں ہوں
186 MNA ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی 10 مہینے وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں بڑی تلخی ہو گئی, میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے. پھر باقی لوگوں نے مجھ سے بڑا دباؤ ڈالا. میں کہا دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں, اگر ان کو فیملی چاہیے تو 2 فیملی ممبر یہاں موجود ہیں, ان میں سے بنا دیں. لیکن یہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے پبلکلی, کیونکہ اب آپ کو دیکھیں ہر بات اپنی جماعت کی ڈیفینڈ کرنی پڑتی ہے لائیو ٹی وی پر. جی وہ تو بہت کم لوگ جاتے ہیں, تو میں ڈیفینڈ کرنے والوں میں سے تھا. ٹھیک. تو میں نے کہا یہ بات قبول نہیں ہے. بہرحال میاں صاحب واپس آئے, مجھے کہا گیا کہ آپ یہ بات ساری میاں صاحب کو پھر دہرا دیں. میں نے دہرا دی. اور پھر میں نے کہا بھائی میاں صاحب اب نہ آپ نے مجھ سے پہلے مشورہ کیا تھا, نہ بات ہوئی تھی, اب میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا, اب آپ فیصلہ کر لیں, جو آپ کا فیصلہ ہے, آپ میرے لیڈر ہیں, قبول ہے. ٹھیک. اس وقت انہوں نے مجھے دیکھا تو مطلب یہ تھا کہ یہ 10 مہینے تک یہ معاملہ چلے گا, آپ چلائیں. ٹھیک. بس یہ بات ہوئی. آپ کو اس کے بعد کہا تو نہیں کہ بھائی آپ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں اور شہباز شریف صاحب آئیں گے یا سارا کچھ؟ نہیں, ایسی کبھی بات نہیں. اور پھر پہلے دن ہی کلیئر ہو گیا. اور ان 10 مہینوں میں پھر TLP والا معاملہ بھی ہوا, اور بہت سی باتیں ہم اپنا کام کرتے رہے. TLP کو کوریج والوں کی معاملہ ہوا, چینلز بند ہوئے تھے کوئی شاید, آفر کروائے گئے تھے. کیا جی؟ کچھ چینلز تھے کوریج جنہوں نے نہیں کرنی تھی یا کر رہے تھے. مریم اورنگزیب تھی نا آپ کی منسٹر اطلاعات کی؟ جی میری منسٹر اطلاعات تھی. جی. تو کوئی فون شون آئے تھے کہ آپ نے چینلز بند کروائے؟ میں نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں. تو جو میرے وزیر جو کام کرتے تھے میں اس کی اون کرتے ہیں, میں اس کی ذمہ داری کو اس کو اون کرتا ہوں. کیا ہوا تھا فیض آباد دھرنے میں, کیسے ختم کروایا گیا, کیوں ہوا فیض آباد دھرنا؟ ہم نے پرواہ ہی نہیں کی فیض آباد دھرنے کی. فیض آباد دھرنے میں جو وہ دھرنا تھا اس کو پنجاب پولیس جو کہ مفلوج ہو چکی تھی ماڈل ٹاؤن کیس کے بعد, پنجاب حکومت مفلوج تھی, ڈرتے تھے ہر بات سے, انہوں نے دھرنا لے کر آ کے فیض آباد پہ چھوڑ کے چلے گئے بخیر و خوبی. انہوں نے خود لایا یہاں تک؟ جی پولیس اسکورٹ میں آیا تھا. کیوں نہیں مان رہے تھے؟ وزیر اعظم شہباز شریف تھے نا تب. جی. تو پھر شہباز کو خطرہ تھا کہ کچھ اگر یہاں بھی لوگ کچھ ہم نے مزاحمت کی, کچھ مر گیا تو پھر اور کیس ہم پہ بن جائے گا. انہوں نے کہا حکومت مکمل طور پر مفلوج تھی. شاہد خاقان میں پھینکو, اسلام آباد پہنچاؤ. مطلب شہباز شریف نے بولا ادھر پھینکو, مجھ سے جان چھڑاؤ. ہم نے پرواہ بھی نہیں کی شہباز شریف کے سارے دھرنے کی پرواہ بھی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ دھرنا اس لیے تھا, اگر آپ اس وقت شہباز شریف صاحب کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کرتے شاید نہ ہوتا؟ نہیں پتہ نہیں, میں ان معاملات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا. سو یہ TLP ہوا, حکومت کی, عمران خان یہ ہوا, بلوچستان اسمبلی غائب ہو گئی. وہاں پر میں گیا, بندہ کوئی نہیں تھا. کیوں غائب تھے سارے, پوری اسمبلی غائب تھی, کوئی بندہ ہی نہیں تھا. DG آئے تب کون تھا بھلا؟ نوید مختار صاحب تھے. اور فیض صاحب DGC تھے. تو ان کا بہرحال میں نے ان باتوں کی, میں واپس وہاں سے آیا, گھر آیا, میں اپنا کام کرتا رہا. سینٹ کا الیکشن آیا, بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن چوری ہو گئے. وہاں بلوچستان سے ایک آدمی آیا, کسی پارٹی کا نہیں تھا, وہ آ کے یہاں چیئرمین سینٹ بن گیا. سنجرانی صاحب یہاں پہ پارٹی بھی بیٹھی ہے, نون لیگ بھی بیٹھی ہے, چیئرمین سینٹ وہ بن گیا. ابھی نقوی صاحب ہیں. جی بڑا اللہ کا بڑا کرم ہے. محسن نقوی صاحب, اس کے بعد اور 2-3 بھی ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, اور کون سے ایک اور بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں, واڈا صاحب ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پاکستان میں. سو عمران خان حکومت آ گئی, رائٹ جی. اس کے بعد ہم نے اپنا کام مکمل کیا, آخری رات تک کام کیا, آخری منٹ تک کام کیا, فیصلے کیے, ہر کام جو ہم کر سکتے تھے, آئینی ترمیم بھی کر دی, ہم کام کرتے رہے. عمران خان کی حکومت بن گئی, سارا کچھ ہوا. دو نیریٹیوز ہیں نا, کچھ PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہماری سیٹیں کم کی گئیں, اور جبکہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ان کی سیٹیں دی گئی. میں خود فارم 47 کا شکار ہوں. مجھے وہ آدمی بھی ملا جس نے آ کر اسے کہا, میں نے 35 مجھے ایک آدمی آج سے 3-4 سال پہلے ایک شادی میں مل گیا لاہور میں, میرے پاس آیا, اس نے کہا جی میں پنجاب پولیس کا افسر ہوں اور میں آپ کا مجرم ہوں. میں کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں 18 کے الیکشن میں ہم 6 آدمیوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ کی ووٹوں کا رد و بدل کریں. ہم نے رات میں 35,000 ووٹ آپ کے بدلے تھے مری سے. آپ نون لیگ کی ٹکٹ لڑے تھے نا مری؟ جی نون لیگ سے. تب چودھری نثار چھوڑ کے تھے؟ جی چودھری نثار سائڈ پہ ہو گئے تھے تب, یا تھے نون لیگ میں تھے 18 میں؟ نہیں 18 کا الیکشن انہوں نے نہیں لڑا تھا, جیپ کے نشان پہ لڑا. آزاد لڑا, جیپ کے نشان, آزاد لڑے تھے, صوبائی بھی لڑے تھے, جیپ کے نشان پہ لڑے تھے, مجھے یاد ہے. حلف نہیں اٹھایا تھا, صوبائی لڑے تھے, قومی سے ہار گئے تھے, صوبائی جیت گئے تھے, حلف نہیں اٹھایا تھا, جیپ کا نشان تھا ان کا. سو عمران خان کی حکومت, اور پھر 21 اور پھر PDM بن گئی. ہم نے اپوزیشن کی, بھرپور اپوزیشن. ٹھیک ہے, PDM بن گئی, جیل میں ڈال دیا گیا, سال وہاں گزار کے آ گئے, پھر کیس بنے. جیل میں ملاقاتیں ہو جاتی تھیں ویسے فیملی سے, وکلا وغیرہ سے, یا نہیں؟ جی ملاقات ہو جاتی تھی, وہ جو نارمل ایک ملاقات الاؤڈ ہے, یہ عدالت میں ہو جاتی ہے. آج کل تو ملاقات کا بڑا معاملہ بن رہا ہے. ہاں وہ ایک ملاقات تو یہاں بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ
میں اسی جگہ ایک اسپیشل جیل بنایا گیا تھا میرے لیے جہاں پر آج عمران خان صاحب ہیں، وہی جگہ، ورنہ ہمیشہ سیاستدان کو بی کلاس دی جاتی ہاں ٹھیک. اے بی کلاس نہیں ہوتی. آپ کو وہ کیسے یاد، وہ تصویر جو آئی تھی اس سے آپ نے اندازہ لگا کہ یہ وہی جگہ؟ نہیں، میں نے پوچھا ہے لوگوں سے جو ان سے ملنے گئے تھے، ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے. تو تھوڑا رد و بدل کیا گیا لیکن جگہ وہی ہے. کیا جگہ، مطلب کس جگہ، کیسی جگہ تھی جہاں وہ دیواریں بدل لیتے ہیں، وہ بلڈنگ. جگہ کیسی ہے جہاں آج عمران جیل میں ہے؟ یہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں وہ علاقہ ہے اور وہی سیلز ہیں. تو اس کے 3 سیل علیحدہ کر کے ایک جیل بنا دیا گیا تھا، 12 فٹ کی دیواریں لگا کر ایک علیحدہ کر دیا گیا تھا ان کو سزائے موت کے قیدیوں سے. مشکل تھا جیل کاٹنا؟ نہیں، جیل اللہ کا کرم، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوں، آپ کا ضمیر مطمئن ہو تو کوئی تو مسئلہ پھر خان کاٹ تو رہا ہے. نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی آپ کو تھا کاٹ لے گا، ہم نے بھی ویسے 3 سال اندازہ تھا کاٹے گا؟ نہیں، بالکل سیاسی لیڈر ہمیشہ کاٹ لیتے تو عمران لیڈر جس ہے، کے عمران خان پیچھے سیاسی لیڈر ہے. عوام کی طاقت ہو ہاں. وہ کبھی جیل سے گھبراتا نہیں. نون لیگ چھوڑی آپ نے پھر؟ نون لیگ میں نے نہیں چھوڑی. نون لیگ نے آپ کو نون لیگ چھوڑا؟ مجھے چھوڑی. ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ. اچھا. ہم نے 4 سال عمران خان کی مجھے مار ووٹ کو کھائی. عزت دو والا معاملہ آپ کا میں سمجھتا ہوں، مگر جب ایک اشارے پر ہی پی ڈی ایم بنی تو پھر ووٹ کو عزت دو کیسے آ گئی؟ نہیں، ووٹ اشارے پر عمران خان مولانا صاحب میری صحیح، بات سن لیں. بہت میری لوگوں نے بات سن کہا لیں کہ نا. خواجہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا. اشارے پر اگر بنی ہے تو میں اس اشارے میں شامل نہیں ہوں. آپ سینئر نائب صدر تھے غالباً میری پی ڈی ایم لیڈرشپ کے. شامل نہیں، میں نہیں تھا اس وقت. آپ کا نوٹس آپ نے کسی کو شوکس دیا تھا پی ڈی ایم کا؟ نہیں، وہ میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری تو میں جنرل اسی کا کہہ رہا ہوں نا، سیکرٹری تھا. جنرل تھے. لیکن بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب اکثریت کھو چکے تھے، جس کا اعتراف انہوں نے بھی کیا ہاں. اور باجوہ صاحب نے بھی کیا کہ میں نے ووٹ آف کانفیڈنس ان کو لے کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب پی ڈی ایم کو اشارہ ہوا نہیں ہوا مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بن گئی. ٹھیک. عدم اعتماد حق ہوتا ہے. ہو گیا. ٹھیک. عدم اعتماد باجوہ صاحب کوئی مدد بھی نہ کرتے، عدم اعتماد ہو جاتا. ٹھیک ہے. صرف باجوہ صاحب کی غلطی یہ ہے، عمران خان صاحب کو جو شکوہ ہے انہوں نے مدد نہیں کی روکنے. ٹھیک. ہاں. ہو گیا. ٹھیک. میں نے کہا جی اب الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے. عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے، نظام تباہ کر دی ہے. حالانکہ سگنل سب گرین تھے تب. آپ پہ بوجھ پڑ جائے گا. ہاں. حکومت الیکشن میں جائے. وہ نہیں گئے. بس یہ خیال تھا کہ ہم حکومت چلائیں گے اور بہتر کر لیں گے. وہ نہیں ہوا، معاملے خراب ہو گئے. پھر جو کچھ ہوا ملک کے اندر، میں بہت سی دفعہ میاں صاحب سے، میرا میاں صاحب سے ایک بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق کسی مفاد کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے جا کے بتایا کہ دیکھیں یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. بہرحال ان کے ان کا فیصلہ تھا، وہ لیڈر ہے، انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ان کو تقریباً مارچ 23 میں بتا دیا کہ میں پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکوں. ایکسٹینشن والے ووٹ کے حق میں تھے آپ جو دیا تھا باجوہ صاحب کو؟ جو پہلا ایکسٹینشن تھا نہیں، جو آپ نواز شریف لنڈن تھے، سب 5 لوگ ملے تھے غالباً جا کے. جی میں اس وقت جیل میں تھا. میں نے جیل سے خط لکھا تھا کہ پرائم منسٹر کی رائٹ ہے ایکسٹینشن دینا، انہوں نے ایکسٹینشن دے دی ہے. آپ اس کو تبدیل مت کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں لیکن قانون تبدیل مت کریں. ایک غیر معمولی عمل کو معمول بنا دیا. سو آپ نے، تو میں اس وقت مجھے کہا گیا، میں اسپتال میں تھا، ایک آپریشن ہوا تھا، تو میرے پاس آگے کہا گیا کہ آپ آئیں اسمبلی آ کے ووٹ ڈالیں. تو میں نے کہا جی میں کل بھی ایم این اے تھا، پرسوں بھی تھا، پچھلے مہینے بھی تھا. مجھے اس وقت آپ نے نئی پروڈکشن آرڈر جاری کی، آج کہاں سے جاری ہو گئے؟ تو میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. لیکن جب میری جماعت فیصلہ کر دیتی ہے میرا فیصلہ ہے. ایکسٹینشن کے آپ پوچھ حق میں تھے، بالکل میری جماعت نے فیصلہ کیا، میرا فیصلہ. ہاں. سو جب جماعت کی پھر قیادت مریم صاحبہ تک آئی، انہوں نے لیڈ کیا. کوئی قیادت اس زمانے میں نہیں آئی تھی. میرا مریم صاحبہ سے کوئی معاملہ نہیں ہے یا کسی اور سے معاملہ نہیں ہے. ایک تو ایک یہ والا پوائنٹ کہ جی اب میں مریم نواز شریف کی لیڈرشپ میں تو کام نہیں کر سکتا ہوں نا. میں نے نہیں، میرا سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے 2019 میں مجھے پہلی دفعہ میاں صاحب نے بلایا اور کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کسی شخص کی جو جماعت کو متحرک رکھے. ٹھیک ہے. میرے پاس کبھی کسی جماعت کا عہدہ نہیں تھا، کوئی جماعت کا عہدہ. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا ہم نامینیٹ کر رہے ہیں، آپ جماعت کو متحرک رکھیں. ٹھیک. ہم نے کام کیا، میں اندر ہو گیا. میں نے اسی وقت علیحدہ میٹنگ میں میاں صاحب کو بھی، مریم صاحبہ کو بھی، شہباز صاحب کو، میں نے ان کو بولا کہ جب بھی آپ جنریشنل چینج جماعت میں لائیں گے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہونا ہے، تو میں اس وقت کسی جماعت کے یا سرکاری عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا. میں ایم این اے کا الیکشن لڑ سکتا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے بینظیر صاحبہ کو یہ پرابلم ہوتے دیکھا تھا. ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں، الیکشن بھی لڑوں گا اگر مجھے ٹکٹ دیا گیا، لیکن میں سرکاری عہدہ
یا پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. اس چینج کی وجہ سے میں نہیں رہوں گا. اگر میاں اس صاحب چینج کی نہیں وجہ سے نہیں, میں کہ یہ جنریشنل چینج یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے, میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے یہ بینظیر صاحبہ کا دیکھا تھا جب یہ خرابی پیدا ہوئی. تو میاں صاحب ظاہر ہے اب اگر بلاتے ہیں, رابطہ ہوتا ہے جوائننگ کا دوبارہ سے, تو ہے یا اب اپنی جماعت ہی چلائیں گے؟ نہیں, میں تو ایک فیصلہ ہے, میری ایک جماعت ہے, میری ذمہ داری ہے, اب وہی چلائیں جی گے. بالکل. 2024 کا الیکشن, یور کمنٹ؟ 2018 کا الیکشن ایک چوری تھی, 24 ایک ڈاکہ تھا. بات تاریخ ایسا بن گئی ہے, ان دونوں الیکشن سے 24 کا مینڈیٹ کس کے پاس تھا؟ یہ تو تاریخ ہی فیصلہ کرے گی. شاہد حقان عباسی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس چیز میں تو الیکشن لڑا ہی نہیں نا, مجھے تو پہلے نظر آ رہی تھی. جی الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ اسی لیے مجھے نظر آ رہی تھی. کیا نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ دھاندلی ہوگی. کس کے حق میں؟ نون لیگ کو لایا جائے گا, پیس پارٹی کو لایا جائے گا. یہ بڑی بات بڑی واضح تھی, اس وقت پورے پاکستان کو پتا تھا. آپ تب نہیں لڑے. ان لاسٹ مجھے کوئک بتا دیں, زبیر صاحب ابھی تھے, ہمارے پروڈیوسر نے سے کہا کہ بجائے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے آپ عباسی صاحب کو جوائن کریں, تو انہوں نے کہا میں سوچوں گا. تو محمد زبیر کو کوئی ہے ارادہ اپنی جماعت میں لینے کا؟ نہیں, ہمیں دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے جماعت میں کیپیسٹی بلڈ کی ہے, صلاحیت ہو جماعت کے اندر کہ وہ ایشوز پر بات کر سکے, ملک کے معاملات کو سمجھ سکے. ساتھ ساتھ ہم گراس روٹ سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر, اس سے نیچے ہم پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں. یہ ٹائم لیتا ہے آرگنائزیشن کا ہے. اس کے بعد لوگ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں, تو جو لوگ ہمیں جوائن کرنا, ہم جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. تو جو جوائن کرے گا, بالکل جو اچھے لوگ ہیں, انٹیگریٹی رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, بالکل. نواز شریف جیتے ہیں لاہور سے؟ آپ پتہ کر لیں لاہور. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں, میں انفارمیشن اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. انہیں اگر وہ فتح جو ہے, جو اسپیچ انہوں نے کی تھی, اگر وہ شکست تسلیم, آپ نے جیسے کہا نا 17 سیٹیں پہ حکومت ہے ساری. میں ایک بات بہت بے دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں, پھر کر دیتا ہوں. اگر 8 فروری کو میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے, جو کہ ہار گئے تھے, تاریخ تو یہی بتاتی ہے, تو آج ملک کے حالات بھی فرق ہوتے, ان کی جماعت کے حالات بھی فرق ہوتے, اور ان کی اپنی سیاست بہت عروج پر ہوتی. اور آپ ان کے ساتھ ہوتے. نہیں, ہم تو چھوڑ چکے تھے نا, ہم تو چھوڑ چکے. تھینک یو سو مچ عباسی صاحب, تھینک یو سو مچ.